باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 58 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کا وہ وقت پیش کریں گے کہ جس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اوپر نازل ہونے والی وحی اللہ کی کسی حکمت کے پیش نظر وہ بند ہو گئی تھی، رک گیا تھا سلسلہ، جسے فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جفر پیر محمد کرم شاہ الذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ مبارکہ کے 40 سال پورے ہو گئے تو ماہ ربیع الاول میں آثار نبوت کا ظہور سچی خوابوں کی صورت میں شروع ہوگا۔ 6 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر رمضان المبارک کے مہینہ میں جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسب معمول غار حرا کی خلوتوں میں گوشہ نشین تھے، عبادت و ذکر الہی میں اور آیات ربانی میں غور و تدبر میں شب و روز منہمک تھے۔ اس ماہ کی ایک بابرکت رات ایک صحیح ترین ساتھ میں نزول وحی کا آغاز ہوا اور جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے رب قدوس کا پہلا روح پرور پیغام پہنچایا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ کچھ عرصہ کے لیے نزول وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کان جو کہ ان لفظوں سے آشنا ہو چکے تھے، روح اس پیغام کی لطافتوں کا مزہ چکھ چکی تھی، دل بے قرار کو ان پیارے پیارے جملوں میں سکون و اطمینان کا ایک گراں بہا خزانہ مل گیا ہے۔ دل اس کے اندر مستغرق ہو چکا ہے۔ غار حرا کا خلوت نشین اس لطف امین کے لیے سراپا انتظار ہے۔ وہ لمحہ اب کب آتا ہے کہ جب محبوب حقیقی کی دل نواز صدا فردوس گوش بنے گی، روح کو قرار اور دل کو چین نصیب ہوگا۔ کئی راتیں گزر گئی، کئی دن بیت گئے، لیکن وہ سعادت آگی گھڑی دوبارہ نہیں آئی۔ معلوم نہیں وہ قاصد فرخندہ پر کب آئے گا، اور اگر وہ نہ آیا تو پھر کیا ہوگا، اس جان حزین پر کیا گزرے گی، دل مضطرب کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ بے قراری اور بے چینی گوارا نہ ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کا ذکر امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں یوں نقل کیا ہے۔ فرماتا ہے کہ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ جابر بن عبداللہ انصاری جب فترۃ الوحی کی حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنی اثنا میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ میں نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھا کر دیکھا تو آسمان کی طرف سے جو آواز آئی، اچانک مجھے وہ فرشتہ نظر آیا جو حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں مرعوب سا ہو گیا۔ پھر میں گھر لوٹ آیا، میں نے کہا مجھے چادر اڑا دو۔ جب مجھے چادر اوڑھ کر میں لیٹا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیات میرے اوپر نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، کہ اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے اور بتوں سے دور رہیے۔ اس کے بعد نزول وحی کا سلسلہ بڑی گرمجوشی سے جاری و ساری رہا۔ یہاں چند امور ہم آپ کے سامنے اور بیان کرنا چاہتے ہیں جو کہ غور طلب ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اس روایت کی اصلیت کیا ہے، جس میں یہ مذکور ہے کہ فترہ وحی کے عرصہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مایوسی کی حالت میں پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو نیچے گرا دینے کا کئی بار قصد کیا۔ ہر بار جبریل امین نے ظاہر ہو کر حضور کو اطمینان دلایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، فترہ وحی کی مدت کے بارے میں صحیح قول کون سا ہے؟
نمبر 3، سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیات نازل ہوئی؟ تو پہلے ہم مذکورہ بالا روایت کے بارے میں عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب و تعبیر میں یہ روایت ان الفاظ کے اندر ذکر کی ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جس سے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم از حد غمگین ہو گئے۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس لیے گئے کہ وہاں سے اپنے آپ کو نیچے پھینک دے۔ جب بھی اس خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی کسی چوٹی کے اوپر جاتے تھے تو آپ جب وہاں پہنچتے ایسا ارادہ کرتے تو جبریل امین سامنے آ کر فرماتے، کہتے یا محمد انک رسول اللہ حقا، اے محمد آپ بلا شبہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضور کے دل کو قرار آتا اور جبریل کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور حضور واپس چلے آتے۔ پھر جب کچھ وقت گزر جاتا پھر وحی کا سلسلہ منقطع رہتا، حضور پھر بے چین ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مضطرب ہو کر پہاڑ کی کسی چوٹی کی طرف جاتے، وہاں جا کر آپ پھر یہی ارادہ کرتے، اپنے آپ کو زمین کے اوپر گرانے کا ارادہ فرماتے۔ پھر جبریل امین حاضر ہوتے، آ کر یہ فرماتے، عرض کرتے یا محمد انک رسول اللہ حقا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس روایت کے مطالعے سے دل میں بہت سے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نبوت کے بارے میں یقین راسخ نہ تھا؟ کیا حضور کسی شک و شبہ میں مبتلا تھے جس کے باعث حضور بار بار اپنی زندگی کا چراغ گل کرنے کا ارادہ کرتے تھے، پہاڑی پر جا کر اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ رکھتے تھے؟ پھر جبریل امین کو حاضر آ کر یہ کہنے کی ضرورت پڑتی تھی یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک رسول اللہ حقا، کہ آپ اپنے اس ارادہ سے پیچھے ہٹ جائیے کہ آپ بے شک اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ وذات محترم، کوئی امتی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے نبی کے بارے میں، اس کی نبوت کے بارے میں اس کا یقین راسخ ہو جائے، اس کا پختہ یقین ہو، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو ذرا سوچیے، بتائیے کہ وہ نبی جس کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اگر اس کو خود اپنی نبوت کے اوپر کامل یقین نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی، انسان کو ایسا سوچ نہیں سکتا۔ اس روایت کے بارے میں سید حاصل باز جو فضیلت الشیخ محمد الصادق ابراہیم ارجون نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں کی ہے، جو تقریباً 100 صفحات پر مشتمل ہے۔ اب تو یہ ہے کہ انہوں نے اس بحث کا حق ادا کر دیا ہے، تو یہاں حضور ذالمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کو منو ان نقل کرنا یہ مشکل ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، البتہ اس کی بات کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر اس کو آپ سننے کے پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا، وہی ازالہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ بات کا آغاز وہ اپنے ان کو جلال جملوں سے ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حاضل بلاغ، یہ فکرے جو بدل بھائی کی حدیث کے ساتھ باعث اتفاق کر دیے گئے ہیں، یہ باطل ہیں، کھوٹے اور مردود ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ آپ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ علوم حدیث کے ماہر اور سخت سنت نبویت مطہرہ کے ائمہ کے سردار ہیں، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس بلاغ کی نسبت معمر کی طرف ہے، جزاری کی طرف یہ مرفوع نہیں ہے، درمیان میں 2 یا 3 واسطوں کا ذکر تک نہیں، معلوم نہیں یہ کس قسم کے لوگ تھے۔ یہ تسلیم کہ معمر اور زاری خود سکہ ہیں، ان کا شمار ائمہ حدیث میں ہے، لیکن جن لوگوں سے انہوں نے یہ روایت کی ہے ان کے نام تک بھی نہیں لیا گیا تاکہ ہم تحقیق کریں ان کے بارے میں، کیا آیا وہ بھی اس مقام کو پہنچتے ہیں، وہ بھی سکہ ہے یا نہیں سکہ۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر سکہ راوی ہمیشہ ہر سکہ راوی سے ہی روایت کرے، کبھی غیر سکہ راویوں سے بھی سکہ راویوں کی روایات موجود ہیں۔ اس احتمال نے روایت کو پائے اعتبار سے ساکت کر دیا ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہوگی۔ لکھتے ہیں کبھی سکہ غیر سکہ سے روایت کرتے ہیں لیکن اس کی نظر میں سکہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے علماء کے نزدیک وہ ضعیف ہوتا ہے اور اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ روایت زیادہ سے زیادہ امام زہری کی مراسلات میں سے ہوگی، اور ان کی مراسلات کے بارے میں علماء جرح و تعدیل کے نے طویل گفتگو کی ہے۔ ان کی مرسلات پر تنقید کرنے والوں میں یحییٰ بن سعید قحطان پیش ہیں،
اور یہ علماء ناقدین کے امام ہیں. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امام ظاہری کی قوت حافظہ بے نظیر تھی، اس کے باوجود وہ معصوم نہ تھے. شیخ ارجون فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے اس بلاغ کو قابل اعتبار تسلیم کر بھی لیا جائے تو حدیث کی صحت کے لیے اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ سند کی صحت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا متن بھی صحیح ہو. اور متن کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے اصولوں میں سے کسی اصول کے ساتھ نہ ٹکراتا ہو. چنانچہ علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ سند کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ متن کا صحیح ہونا شرط ہے، یعنی ضروری ہے وہ حدیث ایسے راویوں سے مروی ہو جو ثقہ ہو اور ضابط ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ متن بھی صحیح ہو. یعنی ایمان کے وہ اصول جو ائمہ حدیث نے ائمہ دین کے نزدیک متفق علیہ ہیں، ان اصولوں میں سے کسی اصول کے متن کے ساتھ یہ نہ ٹکراتا ہو، وہ ان کبھی دلائل کے مخالف نہ ہو. جب علماء حدیث کے نزدیک صحت حدیث کے لیے یہ تسلیم شدہ اصول ہے تو پھر یہ روایت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس معیار پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ اس سے عصمت انبیاء کا عقیدہ مجروح ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ دین اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. حضور کا بار بار اس حالت میں یعنی مایوسی کی حالت میں پہاڑ کی چوٹی پر جانا، پھر وہاں جا کر یہ ارادہ کرنا کہ میں یہاں اپنے آپ کو گرا کر اپنی زندگی کا چراغ گل کر دوں. تو انسان اگر انسان لاکھ بار سوچے، ایک نبی جو لوگوں کو اس چیز کا درس دینے والا ہے کہ اگر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ الیاذ باللہ. حضور کو اپنی نبوت پر ایمان راسخ کیا نہیں تھا؟ حضور علیہ السلام کی عصمت کی اجلی چادر پر اس سے زیادہ سیاہ داغ اور کیا لگایا جا سکتا ہے؟ دوسری وجہ آپ بیان فرماتے ہیں اس روایت کے ضعیف ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ فترۃ الوحی کے بارے میں جو روایت مرفوعاً حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اس میں ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ حدیث امام بخاری کے حوالے سے اس بات کی ابتدا میں ہم نے نقل کی ہے. آپ اس کے انسان اس کے اوپر نظر دوڑائے، اس کو پڑھے، اس کے اندر غور کرے تو اس کے میں اس قسم کا کوئی اشارہ بھی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے کوئی ایسا ارادہ کیا ہو. پھر مرفوع حدیث مرسل حدیث سے یقیناً راجح ہوتی ہے. لطف کی بات تو یہ ہے کہ وہ حدیث جو امام ظاہری کے واسطہ سے مروی ہے، ہمارے سامنے امام ظاہری کی دو روایتیں ہیں، ایک مرفوع متصل اور دوسری مرسل اور مقطوع. اب فیصلہ کریں ان میں سے آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ یقیناً مرفوع متصل کو ہی آپ ترجیح دیں گے. اس میں اس واقعہ کے بارے میں بڑی اشارتاً بھی کہیں یہ ذکر نہیں ہے، اگرچہ شیخ ارجون نے دلائل کے انبار لگا دی ہیں، ان کی ہر دلیل بڑی بصیرت امروز ایمان پرور ہے، لیکن انہیں دلائل کے ذکر پر مصافحہ کرتا ہوں. حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا امید ہے کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے، ان کو سنیں گے تو آپ کا جو ایمان ہے اس کے اندر تازگی آئے گی، آپ کے سامنے حقیقت آشکارا ہو جائے گی. وہ روایت جس میں پہاڑ سے اپنے آپ کو گرانے کا ارادے کا ذکر ہے، پائے اعتبار سے ساکت ہے، اس لیے قابل اعتنا نہیں ہے. فترۃ الوحی کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ اس عرصہ میں وحی کا نزول نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل امین کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اس میں حکمت یہ تھی کہ پہلی وحی کے نزول کے وقت جو رعب اور ہیبت طاری ہو گئی تھی اس کا اثر زائل ہو جائے، دوبارہ وحی کے نزول کے لیے ذوق و شوق اپنے عروج کو پہنچ جائے. اب ہم دوسرے سوال پر غور کرتے ہیں کہ فترۃ الوحی کا جو سلسلہ ہے کتنے عرصہ تک جاری رہا. اس کے بارے میں بھی علماء کے مختلف قول ہیں. امام احمد نے اپنی تاریخ میں شعبی سے یہ نقل کیا ہے ان فترۃ الوحی کانت 3 سنین، کہ فترۃ الوحی کی مدت 3 سال تک ہے. امام سہیلی نے 2.5 سال کی مدت بتائی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یہ ہے کہ یہ مدت 40 روز تھی. تفسیر ابن جوزی میں 15 دن
اور مقاتے نے یہ مدت 3 دن بتائی ہے۔ امام محمد بن یوسف السہلی یہ اقوال لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں حضور علیہ السلام کو جو مقام حاصل تھا، اس کے پیش نظر یہ آخری قول جو 3 دن کا ہے یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے بنسبت اس قول کے کہ جو سہلی نے لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے شافعی کی روایت کو صحیح قرار دیتے ہوئے فترۃ الوحی کی مدت 2.5 سال قرار دی ہے، لیکن شافعی کی روایت مرسل ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کے معارض ہے جس کو ابن سعد نے آپ سے نقل کیا ہے۔ شعبی کی روایت کے برعکس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی روایت میں فترۃ الوحی کی مدت صرف چند روز بتائی ہے جیسے ابن سعد نے اسے نقل کیا ہے، اور یہ روایت کیونکہ مرفوع ہے اس لیے اس شعبی کی روایت سے اقویٰ اور راجح ہے۔ آخری تحقیق طلب عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی کون سی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ مشہور روایت تو یہ ہے کہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر سب سے پہلے نازل ہونے والی یہ آیتیں ہیں۔ چند روایات میں یہ مذکور ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کو اولیت کا شرف حاصل ہے، اور بعض روایات میں سورہ والضحیٰ کو سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کہا گیا ہے۔ ان مختلف روایات کی تطبیق جو کی گئی ہے کہ حقیقی اولیت کا شرف جو ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کو حاصل ہے، یعنی یہ جو آیتیں 5 آیتیں ہیں ان کو حاصل ہے۔ پھر فترہ وحی کے اختتام پر سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر کی پہلی 5 آیات تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی فجر تک، کیونکہ صحیحین کی روایت اس کی تائید کرتی ہے۔ سورہ مدثر کو اول اس لیے کہا گیا، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اس لیے لحاظ اس کے کہا گیا ہے کہ فترۃ وحی کے بعد سب سے پہلے اس کا نزول ہوا، ورنہ مطلقاً اولیت کا شرف اقرا بسم ربک الذی خلق کو حاصل ہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بیمار ہو گئے، عدالت کی وجہ سے رات کا قیام بھی نہ ہو سکا، جس پر ایک مشرک عورت نے بڑی بے حیائی کا ثبوت دیتے ہوئے جہاں تک کہہ دیا کہ جو صحیح بخاری میں ان الفاظ کے اندر ہے کہ جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 2 یا 3 راتیں قیام نہ کر فرما سکے، بس ایک مشرک عورت آئی اور کہنے لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خیال کرتی ہوں کہ نعوذ باللہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، وہ 2-3 راتوں سے تیرے قریب نہیں آیا۔ اس دل خراش اور نازیبا جملے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ناظر کو جو تکلیف ہوئی ہوگی اس کا آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دل جوئی کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے بآسانی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وحی کا آغاز اقرا سے ہوا، کچھ عرصہ کے لیے وحی کا جو نزول کا سلسلہ ہے وہ منقطع رہا، پھر جو اثر نو وحی شروع ہوئی تو سورۃ المدثر سے ہوا، پھر جب اگر اس کے اندر تھوڑا سا انقطاع آیا تو پھر جو تیسری مرتبہ اس کی ابتدا ہوئی تو سورہ والضحیٰ سے ہوئی۔ اس طرح اس کے اندر تطبیق کی جا سکتی ہے۔ تو برادران اسلام، اس کے بعد ہم پہلے بیان کر رہے تھے نبوت، آگے ہم آپ کے سامنے رسالت کا بیان کریں گے کہ رسالت کا آغاز کب ہوا اور کس طرح ہوا۔ حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے عالم ہمیں صحیح معنوں کے اندر اللہ کے نبی کی عزت کے اوپر اور آپ کی ناموس کے اوپر پیار دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھو نا کہ ایک مشرکہ عورت نے اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے، میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی، میرے رب نے اس کا قرآن کریم کے اندر اس کو جواب عطا فرمایا۔ تو آج بھی آپ دیکھو نا کہ مختلف لوگ اللہ کے نبی کی عزت کے اوپر ناپاک حملے کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ہر دور کے اندر جس نے بھی یہ قدم اٹھایا ہے، ایسی حرکت کی ہے، اللہ نے اپنے نبی کے غلاموں میں سے کسی غلام کو پیدا فرما دیا کہ جس نے دنیا کے اندر ہی اسے واصل جہنم کر دیا ہے۔ جو بھی ایسی جرت کرتا ہے، جو بھی ایسا قدم اٹھاتا ہے، اللہ کریم دنیا کے اندر ہی اسے واصل جہنم کر دیتا ہے، آخر کے اندر اس کے لیے جہنم ہے ہی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے، وہ جرت عطا فرمائے کہ جو بھی تیرے اور میرے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔